عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ایک امتی کی پسند ہونی چاہیے۔ چنانچہ گزشتہ دروس میں نے آپ کی جو کھانے پینے سے متعلق غذائیں تھیں وہ ذکر کی، اور اسی طرح جو آپ کو پسندیدہ پھل تھے اور میوے تھے ان کا ذکر کیا، اور آج کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات کا ذکر کیا جائے گا کہ آپ کو کون سے مشروب زیادہ پسند تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی، کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے اس پیالے سے، ایک پیالے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ میں نے اس پیالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مشروبات پلائے ہیں، یا 4 مشروبات پیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مشروب جو آپ کو پسند تھا وہ پانی تھا۔ چنانچہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان احب الشراب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسند چیز ٹھنڈی اور میٹھی چیز تھی۔ ٹھنڈی اور میٹھی چیز سے مراد پانی ہے، یعنی ٹھنڈا پانی مراد ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جس پانی کے اندر شہد کو ملا دیا جائے وہ شربت بن جاتا ہے، میٹھا شربت، تو وہ آپ کو پسند تھا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھانے پینے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا جیسے ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی بہت بے تکلف تھی، بہت سادہ زندگی تھی، جو موجود ہوتا آپ تناول فرما لیتے یا پی لیتے۔ لیکن ایک خاص پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستبعب لہ الماء من بیوت السقیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام سقیا سے ٹھنڈا پانی منگوایا جاتا تھا، جو مدینہ طیبہ سے 2 یوم کی مسافت پر واقع تھا۔ یہ ایک جگہ ہے جو تقریباً 36 میل کی مسافت پر واقع ہے، مقام سقیا اس کا نام ہے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا جاتا تھا، چونکہ آپ کو ٹھنڈا پانی مرغوب تھا، اور مدینہ میں پانی جو تھا وہ یا کم تھا یا دستیاب تھا تو کھارا پانی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ازواج مطہرات کے لیے بئر سقیا سے پانی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور آپ کے جو غلام تھے اسود، وہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آپ کے لیے بئر سقیا سے پانی لے کر آتا اور کبھی بئر غرس سے پانی لے کر آتا۔ یہ بئر غرس وہ کنواں ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے اس پانی سے کرلی کی، پھر برکت کے لیے واپس پانی اس میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، تو وہاں سے آپ کے لیے اہتمام کے ساتھ پانی لایا جاتا تھا۔ حضرت جابر کی ایک روایت ہے کہ جس میں فرمایا کہ آپ کے لیے پرانے مشکیزے پانی کے اندر، جو پرانا مشکیزہ ہوتا تھا پانی کے لیے، اس کے اندر پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ تو جو لوگ پانی کو ٹھنڈا کرنے کا مروجہ زمانے میں برف کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اہتمام کرتے ہیں تو یہ کوئی خلاف سنت نہیں ہے، نہ زہد و توکل کے منافی ہے، بلکہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ اے میرے شاگردوں، ٹھنڈے پانی کو ٹھنڈا کر کے پیا کرو، اس لیے کہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا ہوتا ہے۔ تو یہ اہتمام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشروب میں سب سے پسندیدہ غذا ایک تو وہ پانی تھی، اور پانی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ٹھنڈا پانی آپ کو مرغوب تھا، لیکن وہیں آپ کو باسی پانی بھی
مرغوب تھا اور آپ نے وہ بھی پیا ہے، یعنی تکلف نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور باغ میں وہ پانی اپنے پھلوں کو دے رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس رات کا باسی پانی موجود ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جی میرے پاس ایک مشکیزے کے اندر باسی پانی موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے اس میں سے پانی لیا اور بکری کے دودھ میں ڈالا اور پھر اس کے بعد اس کو نوش فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کا باسی پانی پینا بمقابل تازے پانی کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور آپ نے باسی پانی پی لیا۔ دوسری غذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی مشروب میں، وہ تھی شہد ملا کر پانی پینا یا مطلقاً شہد کا استعمال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، کہ آپ کو ایک تو حلوہ میٹھی چیز بہت پسند تھی جس کا تذکرہ پہلے گزر گیا، اور دوسرا والعسل شہد بہت پسند تھا، اور شہد میں آپ صلی اللہ پانی کو لیتے اور اس پانی کے اندر شہد کو ملاتے اور اس کے بعد نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کی ایک مرغوب غذا تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے پاس تشریف لاتے اور شہد ملا پانی نوش فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر 2 شفا دینے والی چیزیں لازم ہیں، اپنے اوپر لازم کر لو 2 شفا دینے والی چیزیں، ایک قرآن اور دوسرا شہد۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے مشکاۃ شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ 3 دن صبح کو شہد چاٹ لے تو تمام بڑی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ ساری فضیلتیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کو مشروبات میں شہد بھی بہت پسند تھا۔ تیسرا مشروب جو آپ کو پسندیدہ تھا وہ دودھ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ دودھ پلائے اور وہ دودھ پینے کے بعد یہ کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، فرمایا کہ خوب جانتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے پینے دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے سوائے دودھ کے، یعنی دودھ کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے کہ یہ کھانے کی بھی کفایت کر جاتا ہے اور پینے کی بھی کفایت کر جاتا ہے۔ بندہ روٹی نہ بھی کھائے اس کی جگہ دودھ پی لے تو غذائیت کے لیے یہ بھی کافی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں میرے سامنے 3 قسم کے پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شہد کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور مجھے فرمایا کہ اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے اور آپ کی امت نے بھی، یعنی کتنی اچھی چوائس ہے آپ کی کہ آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا ہے، اور یہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے کہ آپ کی امت بھی دودھ کو پسند فرمائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے جہاں خالص دودھ پیا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دودھ کے اندر پانی بھی ملا لیا کرتے تھے اور پانی ملا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے روایت پڑھی حضرت جابر کی، اسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باسی پانی کے اندر بکری کا دودھ ڈالا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو نوش فرمایا تھا۔ تو دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر پینا یہ بھی سنت نبوی ہے، لیکن یہ پینے والے کے لیے ہے، دودھ بیچنے والے کے لیے نہیں ہے۔ جو دودھ بیچتے ہیں اور وہ پانی ملاتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا ہے، باب شرب اللبن بالماء، کہ پینے کے لیے دودھ میں پانی ملانا یہ سنت ہے، نہ کہ بیچنے کے لیے دودھ میں پانی ملانا، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ دھوکہ فراڈ ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروبات میں دودھ بہت مرغوب تھا۔ اور اسی طرح چوتھی غذا مشروبات میں آپ کی جو پسندیدہ تھی وہ تھی نبیذ۔ نبیذ کیا تھی کہ تھوڑی سی کشمش لیتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور میں اس کو پانی میں ڈال دیتی، صبح ڈالتی تو شام کو نوش فرماتے، اگر شام کو ڈالتی تو صبح کو آپ نوش فرماتے، اور کبھی کھجور لیتی اور صبح کو پانی میں ڈال دیتی چند کھجوریں، آپ شام کو نوش فرماتے، یا شام کو پانی میں ڈال دیتی اور صبح کو آپ نوش فرماتے، لیکن اس حد تک ہوتی کہ وہ مسکر نہ ہوتی، یعنی نشہ آور نہ ہوتی۔ چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں ابو داود کی، کان ینبذ لہ زبیب فیلقی فیہ تمر او تمر فیلقی فیہ زبیب۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طور پر جو ہے نبیذ بنائی جاتی تھی۔ بہرحال یہ 4 غذائیں اور 4 مشروبات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بقدح هذا الشراب كله، یہ وہ پیالہ ہے کہ جس سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا، نبیذ پلائی، والماء واللبن، اور پانی پلایا اور دودھ پلایا۔ یہ 4 مشروبات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مشروبات میں انہی 4 مشروبات کو پسند فرمائیں، کیونکہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی۔